سلام دا جواب بڑا سست جایا. ہاتھ کھڑا کرو اگر اللہ نے ہاتھ دیتے ہیں سجدے کرو. کڈو کڈو لوگیں جو ہاتھ جڑا لول لائے وہ نہ کرے. جنہوں اللہ نے ہاتھ دیتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے اچھی آنکھو اللہ اکبر. اجے چاس نہیں آئی اللہ بہت بڑا ہے. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آنکھو اللہ اکبر. سارے کھڑے ہو کے آنکھو اللہ اکبر. سارے کھڑے ہو کے آنکھو اللہ اکبر. پھر آنکھو اللہ اکبر. جلدی جلدی بہ جو اگے گیا. ان دا فائدہ پتہ کیا ہے؟ جنہوں نیندر آ رہی سی ان دی نیندر ہوگی تباہ. جیڑا سستی دے جا رہا سی ان دی سستی ہو گئی تباہ. جیڑا باہر جانا چاہتا سی کہانی آخ کر کے ان کو ٹائم نہیں سی لگتا موقع انہوں باہر جان دا موقع مل گیا. اور جیڑا اندر آنا چاہتا سی انہوں بھی موقع مل گیا. ہون سلام دا جواب اچھی دیو گے یا پھر کھڑے ہونا پڑے گا. السلام علیکم. ماشاءاللہ بڑے فٹ ہو گئے. ماشاءاللہ ٹھیک ہو. ہون میں نے تسی دسنا تقریر کوڑی کرنی ہے یا مٹھی؟ بڑے استاد اور رڑی بڑی ٹھیک ہوتی. کوڑی نہ کرو. سنو پہلی دفعہ حاضری ہے انی کوڑی کر دیں ہٹ کے ادو صدو جو دو عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہو گئے. آج دوبارہ موڑ بلوچ صاحب نو ساتھو. ویسے جس شہر دے اندر عیسیٰ نبی نے آنا ہے وہ شہر دا نام ہے دمشق. اور وہ تعمیر ہو چکے ہے آباد ہے. اور ان دے ویچ ایک مسجد ہے. حدیث چاہتا ہے کہ مسجد دے مینار تے عیسیٰ دا نزول ہوئے گا اور وہ مینار بھی بنا. بس ان قریب ہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کدو آوے اللہ نو پتہ ہے. پیارے دوستو وہ سارے کافی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں. اللہ تو ڈر جاؤ قیامت بڑی قریب ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد ہاں جی تھوڑا کی مشورہ ہے کیوں تصور ہے تقریر کوڑی کے مٹھی؟ کیونکہ نبی پاک نذیر بھی آن تے بشیر بھی آن. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دو موضوع مٹھے اندر. ایک موضوع مٹھا ہے شان مصطفیٰ اور دوسرا موضوع مٹھا ہوندہ شان قرآن. میں آج کوشش کروں گا یہ دونوں مٹھائیاں ملا کے بیان کرنا. مٹھا قرآن بھی اور مٹھا میرا محمد پاک. ان دی ایک اکیلڑی جان سی ان دا دشمن سارا جہان سی. ان دی ایک اکیلڑی جان سی ان دا دشمن سارا جہان سی. گل سچی دا مٹھڑی زبان سی تائیو سارے جگ تے چھا گئے. میرا نبی اتنا مٹھا ہے
شہد دا ڈرامہ بھی ایڈا مٹھا نہیں جتنا میرے نبی دا ایک ایک بول مٹھا۔ قرآن بڑا مٹھا ہے، قرآن ان دی شان بڑی، قرآن دی شان بھی بے مثال، میرے نبی دی شان بھی بے مثال، قرآن دی عظمت بھی بے مثال، میرے نبی پاک دی عظمت بھی بے مثال، قرآن دی سیرت بے مثال، میرے نبی دی سیرت بھی بے مثال، قرآن دی صورت بھی بے مثال، محمد دی صورت بھی بے مثال۔ سبحان اللہ کدو پڑھو گے؟ جدو ادھی رات بھی ٹائم ٹپ گیا، جلدی آؤ جلدی آؤ، بہت جلدی ٹائم ملے گا، بلا تخیر بلا تخیر۔ 11:15 بجے ٹائم ملے، میرا قصور نہیں، میں تے 8 بجے دا تھوڑے پنڈ چ آ گیا سی۔ اگر انہوں نے مینوں بٹھائی رکھے تے قصور انہاں دا، جن دا قصور ہوئے سزا انہوں دیو، مینوں ہوڑی ہوڑی سبحان اللہ پڑھ کے سزا کیوں دیندے ہو؟ کوڑے رومن اور چپ چنگی ہے، سبحان اللہ پڑھنی ہے تو پھر گج واج کے پڑھ، ذرا ہاتھ چوک کے پڑھ سبحان اللہ۔ اجے مزہ نہیں آیا، سارے نہیں بولے، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ 4 بندے سبحان اللہ نہ پڑھیں گے، جیڑا گونگے وہ بھی سبحان اللہ نہ پڑھے، میں ناراض نہیں، کیونکہ اس بیچارے کو زبان نہیں، وہ بھی سبحان اللہ نہ پڑھے جیڑا کمڑا ہے۔ آج دے زمانے جو کمڑا کوئی نہیں، نکے بال بھی کمڑے کوئی نہیں۔ آج دے دور دے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ایک صدی ایڈوانس ہے، وہ گل کر دیں جڑی پیو دادے نے بھی نہیں کی تھی۔ اس واسطے آج دے دور بچہ بھی کمڑا کوئی نہیں۔ تھوڑا علاقہ کیویں کمڑا ہو سکتا؟ ان دا معنی ہے جڑا قرآن و حدیث دے جلسے چ آ سکتا ہے، وہ پاگل نہیں، وہ مجنون نہیں، وہ دیوانہ نہیں، وہ شدائی ہے قرآن دا، وہ شدائی ہے مصطفیٰ دے فرمان۔ اگر تسی کمڑے بھی نہیں، تیسرا وہ بندہ انی اوکھی ہے سبحان اللہ کہ انہوں عمدی نہیں، وہ بھی نہ پڑھے جنہوں عمدی نہیں، یہ مشکل جو بڑی سبحان اللہ، بہت مشکل لفظ، وہ بھی نہ پڑھے جن دے تے پرچہ ہو جاندہ ہے، وہ بھی نہ پڑھے جن دا خرچہ ہوندہ ہے۔ سبحان اللہ پڑھن لگیاں 5 روپیے بھی نہیں لگ دے، سبحان اللہ پڑھن لگیاں خرچہ بھی کوئی نہیں تے پرچہ بھی کوئی نہیں، سبحان اللہ پڑھن لگیاں اللہ پاک جنت درخت لاندہ 100 سال گھوڑا دوڑدا رہے، ان دی ٹانیاں دی چھاں نہیں مکدی، جتھے جتھے ان دی چھاں ہوئے گی جنتی کروڑا میل قیمتی جگہ تیرے نام ہوئے، پیسیاں تو بغیر جنت دی قیمت ہے سبحان اللہ، کروڑا میل تیرے نام اللہ فوری کر دیندہ، کروڑا میل جنتی، کروڑا میل او یعنی سرگود دے دی زمینہ نہیں، جنت دی زمین، کروڑا میل اللہ تیرے نام کردہ بغیر پیسیاں دے، تو جڑا نہ پڑے پھر انہوں نہیں نہ چاہی دی۔ ہاتھ چوک کے ذرا بول تنو عمدی بھی ہے کہ نہیں، ذرا بس سننا چاہتا ماشاءاللہ۔ ہونے میں پڑھ دے رہو گے کہ پھر ہٹ گئے سستی دا شکار ہو گے۔ توجہ، قرآن پاک دی عظمت ہے 104 کتاباں اسمانہ تو آئیں، کسے کتاب نو اللہ نے کلام اللہ نہیں آکھیا، اور کسے کتاب نو اللہ نے کتاب اللہ نہیں آکھیا، حالانکہ تورات بھی اللہ دی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ دی بھیجی ہوئی ہے، زبور بھی اللہ دی کتاب ہے، صحیفہ ابراہیم بھی اللہ نے بھیجیا، لیکن کسے کتاب نو اللہ نے کتاب اللہ نہیں آکھیا، کلام اللہ نہیں آکھیا۔ جدو واری آئی قرآن دی، اللہ دا قرآن کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے، اے مولویاں دا کلام نہیں، اے علامیاں دا کلام نہیں، اے کاریاں دا کلام نہیں، اے سنیاں دی کتاب نہیں، اے وہابیاں دی کتاب نہیں، اے دیوبندیاں دی کتاب نہیں، اے شیعہ دی کتاب نہیں، سہروردیاں دی کتاب نہیں، کلام بھی اللہ دا ہے تے کتاب بھی، تے جیڑی اللہ دی کتاب ہوئے، اللہ دا کلام ہوئے،
وہ پھر وڈا ہے کہ نہیں؟ ساریاں کتاباں تو بڑی کتاب قرآن پاک اس واسطے ہے، اللہ دی ذات بڑی اور اللہ دا کلام بھی بڑا، اللہ دی کتاب بھی بڑی۔ پیارے دوستو، امام ابن تیمیہ ایک محدث ہویا، انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن اتنی بڑی کتاب ہے، 104 کتاباں آسماناں تو آئی ہیں، 103 کتاباں دا علم اللہ نے قرآن دیتا ہے۔ قرآن اتنی قیمتی کتاب ہے، اللہ دیا کتاباں دا علم 103 کتاباں، وہ سارا علم حقل قرآن میں، اور قرآن پاک دا علم فاتحہ میں۔ تاوہ سے اللہ دا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سارا قرآن وڈا نہیں، حقلی فاتحہ نو اللہ نے وڈا قرآن آکھا، اتنی بڑی فاتحہ۔ اور پھر فاتحہ دا علم حقلی ایک آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے قرآن دی عظمت۔ پیارے بھائیو، آؤ میں شروع تو پڑھنا چاہنا کہ اللہ نے شروع تو قرآن دے بارے کی آکھے الف لام میم۔ سبحان اللہ، ہوڑی پڑھنا چاہیے دا وعدے کیتے آؤ، اسی اچھی پڑھاں گے پھر پڑھ دے کیوں نہیں؟ یہ جنی وعدے آن اچھی پڑھو، زور نال پڑھو، مل کے پڑھو تے آواز نال پڑھو، سینے دا زور لا کے پڑھو، کوڑے رومن نالو چپ چنگی ہے، جے پڑھنی ہے تے اچھی اچھی پڑھ دے رہو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میں قرآن نو پوچھنا، قرآن تیرے اندر غلطیاں کنیاں، تیرے اندر گناہ کتنے بھلا کنیاں؟ قرآن آدھا ہے لا ریب فی۔ آج کتاباں دے اندر بڑیاں بڑیاں غلطیاں آ جاندیاں، لکھن والا خود آندا ہے میں اگلے ایڈیشن دے اندر صحیح لکھاں گا، میرے اندر آئے غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، لیکن قرآن لکھن والا اللہ کہندا ہے اے قرآن ذرا بول کے دس۔ میں آخیا قرآن تیرے اندر کوئی غلطی بھی ہے؟ قرآن دا لا ریب فی۔ قرآن دے اندر دے شک شبہ دی گنجائش بھی نہیں، سارے دا سارا لا ریب ہے۔ قرآن دے 30 سپارے بندن، ہر سپارہ لا ریب ہے۔ قرآن دیاں سورتاں بندیاں 114، ہر سورت لا ریب ہے۔ قرآن دے رکوع 554 بندہ ہے، ہر رکوع لا ریب ہے۔ قرآن دیاں 6668 بن دیا، ساریاں ایتاں لا ریب نے۔ قرآن دے حرف 3,46,598 بندا ہے، ہر حرف لا ریب ہے۔ اللہ اکبر۔ جس ذات دے قرآن دیتا ہے وہ ساری دنیا جو لا ریب ہے۔ جیڑا فرشتہ لے کے آیا ہے وہ فرشتیاں جو لا ریب ہے۔ جیڑی ذات قرآن آیا ہے وہ نبیاں جو لا ریب ہے۔
او کیڑی ذات ہے جس ذات قرآن آیا ہے ذرا تھوڑی جی سپیکر والوں سمجھاؤ تھوڑی جی آواز تیز اور بری کرے دنال مکھن ملاوے ایکو دا تو جو چاہی دیئے ایک بندہ صبح صبح ناشتہ دیندہ ہے کئی ناشتہ دیوان لگیا نان دیندہ وہ بڑا بڑا ظلم کردنے مہمان تھے مہمان گونگے لیکن کھانے دا پہ جان گے لیکن 3 دن پریشان ہوتا رہے گا کئی بندے رس کھواندے چانال ہے دا ایوی ناشتہ کئی بندے پوڑیاں کھوا دیندے تے نال حلوہ کھلوا دل مولوی آڑا وہ بھی کھا تا بندہ نہیں دائیے ایک بندہ سکی روٹی دیندہ ہے کھا تا وہ بھی نہیں دائے ایک بندہ سونا ناشتہ بناندہ ہے پیارے ہو تے مکھان والے پروٹھے دیندہ ہے یہ ناشتہ کیڑا مزیدار ہے جیڑا سپیکر والا مکھن لائے گا اللہ پاک انہوں ایسے سال عمرہ کروائے گا اچھی اکھو آمین توجہ چاہی دی ہے جس ذات قرآن آیا ہے وہ ذات کیسی ہے نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم جس ذات قرآن آیا ہے وہ ذات کیسی ہے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى جس ذات قرآن آیا ہے وہ ذات کیسی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا جس ذات قرآن آیا ہے وہ ذات کیسی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جیڑی ذات قرآن آیا ہے وہ ذات کیسی ہے ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك او ذات کیسی ہے جس ذات قرآن ہے سارے نبی انکار کر دینگے ساریاں امتانو اللہ دے سامنے شوارج واسطے کوئی نبی تیار نہیں وہ ساری امتاں مل گئے تیرے تے میرے پاک نبی کو لان گیاں میرے سونے نبی کو لان گیاں ہائے ہائے ذرا نات دی شکل دن بھی سن لو جس ذات قرآن آیا ہے وہ ذات کیسی ہے دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا آدھ چوک کے سبحان اللہ دا بولو آج سارا علاقہ گونگیاں دا لگ دا اگر گونگے نہیں ہو پھر اچھی بولو سبحان اللہ
دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڑے ورگے گنہگارانو مولا گھٹ کے سینے لا لینا جدو کل نبیان نا کرنی جدو کل نبیان نا کرنی کلے رب سجن نے ہاں کرنی اتھے سب نبیان میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے شان والا گھوڑا جدو سونے حمدر دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بے شک ہے جنت بہو سونی بے شک ہے جنت بہو سونی بے شک ہے جنت بہو سونی پر اس دن عروج سی جس دن اس وچ میرے آقا نے سنیارہ دے ڈیرا نال سبحان اللہ ہوڑی ہوڑی مڑک رہی ہے تے میں بھی ہوڑی ہوڑی اختتام لے آواں کیونکہ 12 بج جان گھڑیاں دے تے دماغ دے بھی 12 بج ویندن او نہ ہوے تیرے دماغ نال میری تقریر دا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اس واسطے میں جلدی جلدی مکھانا چاہنا تو جو چاہیے جس ذات تے قرآن آیا ہے او نبییں چلا رہے آئے تے جنہ شہر قرآن آئے او شہر بھی لا رہے بنے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین پیارے دوستو جن سینے قرآن آ جائے میرا سونا نبی بولیا مٹھا نبی بولیا اچا نبی بولیا احمد نبی بولے ماہی نبی بولے حاشر نبی بولے عاقب نبی بولے مزمل نبی بولے مدثر نبی بولے نذیر نبی بولے بشیر نبی بولے خلق عظیم نبی بولے رحمت والے نبی بولے سونے محمد پاک نبی بولے تو سونے موتی رولے کی میرا نبی بولیا آج تو 1500 سال پہلے تو لوگاں دا ذکر فرمایا نبی نے دو بندیاں دا ذکر دو افراد دا ذکر دو جماعتاں دا ذکر فرمایا پوری دنیا دے وچوں دو لوگ بہترین نے انہاں دو بندیاں دے اندر نمبرداراں دا نام نہیں ایم پی اے دا نام نہیں ایم این اے دا نام نہیں وزیراں دا نام نہیں مشیراں دا نام نہیں بادشاہاں دا نام نہیں بڑے بڑے لوگاں دا نام نہیں سنیاں دا نام نہیں وہابیاں دا نام نہیں دیوبندیاں دا نام نہیں بریلویاں دا نام نہیں شیعہ دا نام نہیں سروردیاں دا نام نہیں چشتیاں دا نام نہیں رضویاں دا نام نہیں قادریاں دا نام نہیں پیارے ہو او دو کیڑے لوگ نے جنہ دی شان ایڈی اچھی ہے کہ میرا نبی بولیا فرمایا خیرکم
خيركم من تعلم القرآن وعلمه فرمایا قرآن پڑھانے والے تے قرآن پڑھنے والے یہ دو لوگ پوری دنیا چو بہترین نے فرمایا میرے پاک سونے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اے بلا دو بندے کیوں بہترین نے انہاں دو بندیاں دی یاری خسریاں نال نہیں کنجریاں نال نہیں جھوٹ نال نہیں غیبت نال نہیں ساڈی یاری غیبت نال ساڈی یاری چگلی نال ساڈی یاری لڑائی نال ساڈی یاری بغض نال ساڈی یاری حسد نال ساڈی یاری تمکو نال ساڈی یاری حکے نال ساڈی یاری شراب نال ساڈی یاری پیارے او چرساں نال ساڈی یاری اللہ اللہ خسرے نال ساڈی یاری کنجریاں نال صحابہ دی یاری قرآن نال صحابہ دی یاری قرآن نال پیارے ہو جندے سینے دے اندر قرآن ہے ساری دنیا جو بہترین ہے فرمایا کنے جیڑا رب دی مرضی تو بغیر اپنی زبان چلاندا نہیں سچا نبی بولیا اچا نبی بولیا مٹھا نبی بولیا ماہی بولیا حاشر بولیا عاقب بولیا کی بولیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمه سبحان اللہ تو میرا خیال ہے ملتان پہنچ گئی کیوں جی سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی جی آ رہی ہے تو میں سبحان اللہ کیوں نہیں آ رہی چلو میں ہولی ہولی بولنے لگ جانا شاید تمہیں سمجھ نہ آوے پیارے ذرا غور کرے آئے جنی رب نے میں سپیڈ دیتی ہے اجے تو میں 15 نمبر چلائیے جی 100/100 چلی گئی پھر تھوڑا کی بنے گا تو جو چاہی دیئے ایک صحابی ہے شادی ہو گئی صحابہ دی میں یاری دسن لگا تیری میری یاری دا کوڑ نال بندہ دا کتھے ہو آدھا جی میں ملتان او آدھا یار میں تیرا مہمان اے آدھا یار میری مجبوری ہے کہ میں ملتان بیٹھا بے ایمان گھر او آدھا چلو 2 گھنٹے بعد آ جائے گا ہاتھ اگے ہی گھر جدو آیا مہمان نے دروازہ کھڑکایا باہر نیک بیٹی نکلی جڑا بچہ ہوندہ نا چھوٹا اے جنتی ہے جنتی بچہ باہر آیا انہیں دروازہ کھڑکایا مہمان نے وہ بچی آدھی ہے میرا ابو کہیں دے میں گھر نہیں جھوٹ ہی ہوتا جنہ بھی مار لو پتہ لگ ویندہ وہ آدھا ہے اپنے ابو نو کہو مہمان آ گئے جلدی بیٹھا کے چاہ جائے پھر انہوں آنا پیا پھر وہ گل کر دے آدھا ٹھنڈا پیو گے یا تتا پیو گے اندہ مانے نہ ٹھنڈا پیوا ہوئے نہ تتا پیوا ہوئے تیرے کو جو بھی ہے تو لے کے آ جا ابراہیم نبی کوڑ 2 مہمان آئے انہوں نے پوچھے ہی نہیں چوب کر کے گھر چلے گئے انہوں نے وچھا دیبا کر کے ان کے سامنے رکھ چھڑیا ابراہیم نبی نے نہیں پوچھیا میں مانو میں تو ملتان آتا تُسی کیوے آؤ گے تو جی آ گئے تو انہوں نے پوچھے ہی نہیں ٹھنڈا پینا ہے تتا پینا ہے یہ جو کہنا چاہیے میں پہلے ٹھنڈا پیواں گا 2 سوڈا بنا وہ ٹھنڈے وہ جب پٹھے پوی پانی دینا پاوی ٹھنڈا بنا دو اس تو بعد میں گرم پیواں گا پہلے
روٹی کھاواں گا گوشت نال بکرے دا گوشت بن کالیاں مرچیں دیسی گھیوے بن اس تو بعد میں پھر گرم پیواں گا چاہ پیواں گا انج پھر کہنا چاہیے مہمان نو انج نہ کیا کرو چپ کر کے دے چھڈو او کھاوے یا نہ کھاوے تیرا ایمان مکمل ہو جائے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جڑا مہمان دی ضیافت کرے گا عزت کرے گا اللہ دا ایو ہی تے بندہ مومن ہے آج مومنی کوئی نہیں تا مہمان تو بچ دے ہو پیارے ہو سونے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے شادی ہوئی نو 6 مہینے ہو گئے میرے سونے نبی آئے گھر پوچھنے والے کی حال ہے اس جوڑے دا جنہ دا 6 مہینے پہلے میں نکاح پڑھایا سی ساڑھے مولویاں طرح نکاح پڑھا کے خبر ہی نہ لینی میرا نبی اپنے صحاب دی خبر نہیں دیان انج سمجھ دیان جی میں روحانی میری ساری اولاد ہے میں روحانی نہ دا بابا پیارے نبی اپنے انہاں دے گھر آئے تے صحابی دا نہ ملے انہاں دی بیوی نو کہنے لگے بیٹی تیرا تاج کتھے ہے بیٹی نے آکھیا میرا تاج کام تے گیا ہے ہن میرے سونے نبی پوچھن لگ پے کرما والیے تیرے بندے دا کی حال ہے تیرے تاج دا کی حال ہے کوئی کمی کتائی ہے تے مینوں دس میں انہوں سمجھا دیاں تاکہ کوئی دوبارہ کمی کتائی نہ ہوئے اس میں پیارے ہو صحابیہ ایسی قیمتی لفظ بولے اپنے تاج دی عزت بھی بچا لئی تے نبی پاک نو بھی ساری گل سمجھا لئی جے ساڑھے دور دی عورت ہوندی انہاں پتہ کی آکھنا انہیں آکھنا 6 مہینے ہوئے شادی نو ایک دن بھی میرے کول نہیں آیا چٹیاں کڑ چھڑیا یہ ماشاءاللہ ایڈا نیک ہے ایک دن بھی میرے کول آیا ہی کوئی نہیں انج نہیں آکھیا پتہ ہو کیا دیئے صحابیہ کیا دیئے آدھی نبی جی ایک واری سبحان اللہ پڑھو اچھی بڑو جملہ بڑا پیارا ہے تیرا دل ٹھر جائے گا اچھی بولو او آدین سونے نبی جی میرے نبی نے فرمایا جی جی آدھی ہے میرا تاج بونے کے میرے نبی نے فرمایا کوئی خوبی دس او آدھی ہے میرا تاج بونے کے میرے نبی نے فرمایا نیک نیک دسی جانی ہے کوئی ہوندی نیکی دستا دے آدھی نبی جی میرا تاج بونے کے دن سے عام میں رات کے عام میں پیارے نبی نے پوچھا او کتنی دیر کے آمیں جناندہ ہے اخی دنیا ستی پئی ہوندی ہے میرا تاج سوندہ نہیں قرآن پڑھی رکھ دا ہے قیام دی حالت او ایڈا لمبا قیام کر دے اے دو رات گزر جاندی ہے پوری رو رو کے قرآن پڑھ دیں رات بھی مکمل ہو گئی ہوندہ قرآن بھی مکمل ہو جاندہ ہے اس تو بعد مسلح تو اللہ کے تے روزہ رکھ لیندے دن سے عام میں رات کے عام میں پیارے نبی شان والا میرا نبی ہے ذرا توجہ کرے توجہ میرے سونے نبی دے چہرے ورگا اور کسی دا چہرہ کوئی نہیں میرے نبی پاک دے زبان ورگی اور کسی دی زبان کوئی نہیں میرے نبی دے سینے ورگا اور کسی دا سینہ کوئی نہیں میرے نبی دے پسینے ورگا اور کسی دا پسینہ کوئی نہیں میرے نبی دے ہاتھ ورگا اور کسی دا ہاتھ کوئی نہیں میرے نبی دے لب ورگا اور کسی دا لب کوئی نہیں میرے نبی دے پیراں ورگے اور کسی دے پیر کوئی نہیں میرے نبی دے مکے ورگا اور کسی کو مکہ کوئی نہیں میرے نبی دے
دے مدینے ورگا اور کسی کو مدینہ کوئی نہیں، میرے نبی پاک دے صدیق ورگا اور کسی کو صدیق کوئی نہیں، میرے نبی دے عمر ورگا اور کسی کو عمر کوئی نہیں، میرے نبی دے عثمان ورگا اور کسی کو عثمان کوئی نہیں، میرے نبی دے علی ورگا اور کسی کو علی کوئی نہیں، میرے نبی دے حسن ورگا اور کسی کو حسن کوئی نہیں، میرے نبی دے حسین ورگا اور کسی کو حسین کوئی نہیں، میرے نبی دے بلال ورگا اور کسی کو بلال کوئی نہیں، میرے نبی دے مقام ورگا اور کسی دا مقام کوئی نہیں، میرے نبی دے قیام ورگا اور کسی دا قیام کوئی نہیں، میرے نبی پاک دی عبادت ورگی اور کسی دی عبادت کوئی نہیں، میرے نبی دی تلاوت ورگی اور کسی دی تلاوت کوئی نہیں، میرے نبی پاک دی شان ورگی اور کسی دی شان کوئی نہیں، میرے نبی دی عقل ورگی اور کسی دی عقل کوئی نہیں۔ ایڈے دنا نبی سی، عورت آن دیئے میرا بندہ نیک بڑا ہے، دن روزے میں رات مسلح تھے، نبی سمجھ گئے کہ کرماڑا تے عمدہ ہی کوئی نہیں اپنے بچے اچھے، پیارے نبی اس گال تو ہی سمجھ گئے ایڈا سیانا تے دنا میرا نبی آئے ہائے جانا نہیں بھئی جانا وہ دو ہے جدو فرشتے اسمانہ تے جا اجے وہ ڈیریاں کڑ کے بیٹھے انہاں کہنا ہے جدو مغفرت اعلان ہویا اس تو پہلے صوفی گھر نو جانا نہیں، یا تو میں نہیں سی بلانا تو جے بلا لیا نے تو ہن جانا نہیں، ایڈی مٹھی تقریر بھی تو انہوں کسے سنانی نہیں، کھانڈ بھی مٹھی نہیں جڑا بلوچ مٹھا ہے، سمجھ آئی نا، اللہ کرے میں روا تو جو چاہی دیئے پیارے نبی ملے اس اپنے سیابی نو آدھر پیارے تیری دن تے رات دی عبادت دا کے حال سچ دا دور ہے، انہیں بھی سچ بولیا سچ بولیا آدھر سونے نبی جی دن کے سیام میں رات قیام میں پیارے نبی نے آکھیا قیام کدنا ہے آدھا جی رات پوری قیام میں چننا یہ دو رات بھی گزر جاندی ہے تے میرا قرآن بھی پورا ہی پڑھیا جاندہ ہے اینو آدھے جے یاری قرآن نال ساڑی یاری ہے اتھے ترابیاں پڑھو جتھے انہا تو اینا پڑھیں دیئے اتھے ترابیاں پڑھو جتھے کلو اللہ پڑھیں دیئے اتھے ترابیاں پڑھو جتھے جلدی ترابیاں پڑھی جان دیں جتھے 2 سپارے پڑھے جان گے اتھے نہ پڑھو آئے ساڑی یاری قرآن نال آئے پیارے ہو جدے گیا چراغ نورانی تے چانن لے گیا نالے جدو رمضان آیا تو قرآن کھولیا تو قرآن پڑھیا جدو رمضان گیا تے قرآن بند ہو گیا آئے کاروبار بند نہیں قرآن بند ہے دکان بند نہیں قرآن بند ہے اللہ فیکٹری بند نہیں قرآن بند ہے کارخانہ بند نہیں قرآن بند ہے تیرا جھوٹ بند نہیں قرآن بند ہے تیری چگلی بند نہیں قرآن بند ہے تیری غیبت بند نہیں قرآن بند ہے تیرا حسد بند نہیں قرآن بند ہے تیری لڑائی بند نہیں قرآن بند ہے ہائے ہائے سارے کم ہو رہے ہیں پر قرآن بند اللہ میری توبہ پیارے ہو قرآن یاری لاؤ اے جدی جی میں صحابہ نے یاری لائی پوری رات قرآن پڑھ دائے نہ تھک دائے نہ کدائے ہائے حالانکہ بے کے بھی نہیں کھڑے ہو گے پڑھ دائے قرآن پڑھائی کرنا بھی کہ نہیں اوکھی گل ہے پھر پوری رات جاگنا کتنا مشکل ہے میرے نبی نے فرمایا او میرے پیارے سے ابھی یار قرآن پڑھنا پڑھ ضرور لیکن 1 مہینے دے اندر پڑھ او آدھا طاقت بڑی ہے میں نے اجازت ہو ساڑیاں طاقتہ نشہ کھا گیا ساڑیاں طاقتہ بدماشی کھا گئی ساڑیاں طاقتہ چرس کھا گئی ساڑیاں طاقتہ ہائے پیارے ہو شرابہ کھا گئی ساڑی طاقت
ذاتی لڑائیاں تے بدماشیاں چلی گئی سیابیاں دا طاقت بڑی ہے آج نوجوانا کل بڑھا ہو جانا ہے شاید اتنا پڑھیا نہ جائے میں نو اجازت دے دیو میرا نبی کہ میں قرآن جوانی دے اندر پڑھ کے جدو بڑھا ہو جاوا تو پھر میرے دل ہرس باقی نہ رہے کاش کہ میں جوانی دے اندر زیادہ قرآن پڑھ لینا اینو آدھے جے دوستی قرآن نال اینو آدھے جے یاری قرآن نال ساڑیاں یاریاں قرآن نال کوئی نہیں وہ قرآن نال یاریاں لا لو صبح دی نماز پڑھو تے قرآن پڑھ زہر لے پڑھو نماز دے نال قرآن پڑھ عصر دے نماز پڑھ نال قرآن پڑھ مغرب دے نماز پڑھ نال قرآن پڑھ عشاء دے نماز پڑھ نال قرآن پڑھ سمیں لگے ہمیں قرآن پڑھ آئے آؤ سنو قرآن دی وفاداری ساری دنیا نال یاری لاؤ کل ٹائم آئے گا لوگ منہ موڑ جان گے موبائل بند کر دین گے اندے تے زمیشاں دیاں گھڑیاں آ گئی انہوں پیسے نہ دینے پہ جان پکیاں دوستیاں ٹوٹ ویندیاں پر قرآن نال یاریاں لاؤ قرآن اتھے ہوئے گا جتھے ابو نہیں ہونا قرآن اتھے ہوئے گا جتھے امی نہیں ہونا قرآن اتھے ہوئے گا جتھے تیری بیوی نہیں ہونا قرآن اتھے ہوئے گا جتھے تیرے اولاد نہیں ہونا قرآن اتھے ہوئے گا جتھے ماموں تیرا نہیں ہونا قرآن اتھے ہوئے گا جتھے تیرا چاچو نہیں ہوئے گا قرآن اتھے ہوئے گا جتھے تیری رشتہ داریاں نہیں ہونیاں پیارے او کیڑا مقام ہے او قبر ہے قبر دے اندر قرآن کیسا ہے دنیا دا ساتھی قرآن قبر دا ساتھی قرآن حشر دا ساتھی قرآن پیارے ہو قبر دے اندر ہر بندے دی قبر ہے او مومن دی قبر ہے او مشرک دی قبر ہے او کافر دی قبر ہے او منافق دی قبر ہے او بدعتی دی قبر ہے کسے دی بھی قبر ہے او ولی اللہ دی قبر ہے ہر قبر دے اندر پہلی رات عذاب لے کے فرشتہ ہوندا ہے داخل کردا ہے بندے دے اندر عذاب لیکن جنہ دی یاری قرآن آلائی دنیا میں ہائے ہائے جڑے ہر ویلے قرآن پڑھ دے آن سن دے بھی قرآن آن دکان چلا رہے جدو گاہک آیا او دو منٹ بند کیتا پھر پڑھنا شروع ہو گیا ہائے ہائے گڈی اندر بھی قرآن موبائل چ بھی قرآن ہائے گھر چ بھی قرآن دکان چ بھی قرآن سوچ چ بھی قرآن دماغ چ بھی قرآن ہر حال میں قرآن پیارے ہو قرآن دی وفاداری ویکھی جتھے کوئی نہیں ہوئے گا اتھے قرآن ہوئے گا پیارے نبی نے فرمایا جدو عذاب والا فرشتہ ہوندا ہے پہلی رات بندے نو عذاب دین واسطے قرآن کھڑا ہو جاندا ہے آندا جلدی چل ہنے چل اسے ٹائم چل ایتھے نہ رکی ایتھے نہیں ٹھہرنا اینو عذاب نہ دیوی وہ آندا کیوں اس واسطے اے روزانہ میریاں تلاوتاں کردا رہیا ہے او میرے مسلمان بھائیو پہلی دفعہ میں نو سدیا نے شاید دوبارہ ملاقات نہ ہوئے لیکن سن لو مر سب نے جانا ہے قبر چ بھی جانا ہے جے قبر دا دفاع عذاب قبر دا دفاع چاہنا ہے پھر قرآن نال دوستی تیاری اج تو بعد لا لو پیارے ہو ذرا غور کرے آئے امام ابن تیمیہ ایک بہت بڑا محدث ہوئے ایک ہی بار جیل چ گئے ہن میں تینوں یاری دسن لگا اس بندے دی قرآن نال کتنی دوستی آئی کئی بار جیل چ گئے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ انہاں دی ساری عمر ادھی عمر جیل چ گزری ہے ہر جیل چ جان والا گنہگار نہ سمجھنا بڑے بڑے ولی اللہ بھی جیل چ گئے حضرت یوسف نبی جیل میں امام مالک جیل چ رہے امام ابن تیمیہ دی بڑی لمبی چوڑی عمر جیل چ ادھی عمر جیل چ گئے جدو آخری واری جیل چ گئے تھک تری گئے تھک نہیں تھکے پھر ہاتھ دونوں اٹھا کے اچھی سبحان اللہ دو ایک باری پھر دیو ایک باری پھر دیو بکھیو نہیں لگتا تو ہم روٹی دیتا کہ
نہیں ملی. کوئی گل نہیں, اللہ دے گا روٹیاں جدو جنت چلے گئے. تو جو چاہیے پیارے دوستو ذرا غور کریا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جدو آخری وار جیل چگے تے بھائی ملاقات کرنے واسطے آئے. بھائیاں نے آکھیا اے ابن تیمیہ اسی جدو بھی تینوں جیل چ ملن ہونے آئے, تو کسے بندے نال گلاں نہیں کردا, تو قرآن ہی پڑھدا پیا ہونا ہے. یار کنا قرآن پڑھنا ہے؟ آندا ہے میں بہت زیادہ قرآن پڑھنا. تھوڑے پنڈ دا نام کی ہے؟ انہیں دا ترجمے دا نہیں پتا. اپی دا کی ترجمہ ہے؟ بہرحال جو بھی ہے صحیح. اوہ اپی والے ہو, ایک جگہ تے میں آخیا یار اس چک دا نام کی ہے؟ انہوں نے آخیا گلے رالی وستی. گلو روندا کتے دا بچہ. تے میں آخیا آج چاند گھر ہیں تے گلے رہے, جدو زیادہ گھر ہو گئے بولی کتے والی وستی آکھو گے. انہوں نے بڑی شرم آئی. انہوں نے آخیا مولوی جی آپ ہی نہ رکھ دے. میں آخیا دا نہ رکھو عمر فاروق وستی. آج انہوں دی یعنی سرکاری کاغذاں دے اندر بھی, انہوں دے کارڈاں دے اتے بھی, انہوں دیاں زمیناں دے کاغذاں چ بھی عمر فاروق وستی دا نام آئے. تو 30 سال پہلے میں پایا سی, ہن واقعی انہوں دی وستی دا نام گلے والی وستی نہیں عمر فاروق وستی ہے. اوپی دا ترجمہ میں ہوندا ہی نے, میں تو کی آکھاں. تو جو چاہی دی ہے پیارے ہو ذرا غور کریا ہے. اوے اوپی والے ہو, امام ابن تیمیہ نے پوچھا گیا اتنا قرآن کیوں پڑھنا ہے؟ آندا ہے یہ تھوڑا پڑھا تو میں بیمار ہو جانا. انج لگدا ہے جویں نشے والا بندہ چرس نہ لوے تے آندا میں مرن لگنا, میں بیمار ہو جانا. ہائے ابن تیمیہ دا نشہ قرآن, ایتڑی یاری ہے قرآن نال. وہ آدھا تھوڑا بڑا بھائی ہو تو میں بیمار ہو جانا. ساری عمر امام ابن تیمیہ نے دوائی کوئی نہیں لئی, ساری عمر دوائی نہیں لئی. جدو بیمار ہوندے تے قرآن پڑھنے لگ جاندے, آدھن میں صحت مند ہو جانا, مینوں قرآن نال اتنا پیار ہے, میری قرآن نال دوستی بڑی ہے. کہنے لگے اے سواری جدو جیل چاہے ہو کتنی بار قرآن پڑھے ہے؟ امام ابن تیمیہ فرمان لگے میں 80 بار پڑھ لیا ہے. تے جے میں تھوڑے کو سوال کراں, حالانکہ دیوبندی بھی آندا میں مسلمان ہاں, وہابی بھی آندا میں بڑا بڑا مسلمان ہاں, جڑا ایک ہور طبقہ آندا سی بھی بڑے بڑے مسلمان ہیں. تے جے تھوڑی یاری دوستی قرآن نال ہے, رمضان دے جاون تو بعد کنی واری قرآن پڑھیا نے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرو. ابن تیمیہ 80 بار قرآن جیل چ پڑھی بیٹھا تے آکھن لگے 81 بار شروع ہاں 27 بارہ پڑھدا پیا, سورۃ قمر پڑھ رہے ہیں. بھائی کہنے لگے اتنا قرآن کیوں پڑھنا ہے؟ آدھا ہے میرا شوق ہے, میری تمنا ہے, میری چاہت ہے. جدو ابن تیمیہ نو موت آئے تو قرآن پڑھ دے آئے. جدو میں قبر اٹھی ہوا میں قرآن پڑھدا ہی اللہ دے دربار پیش ہوا. میرا یہ شوق ہے میں تاں پڑھی رکھنا زیادہ شاید آئے گھنٹہ آئے گھڑی آئے ٹائم موت دا ہوئے تے میں قرآن پڑھدیا مر جاواں. تاں میں زیادہ قرآن پڑھنا. اوہ انہاں نو قرآن نال یاری آئی ابن تیمیہ نو اجے گلاں ہو ہی رہیاں تے او قرآن دے سامنے لیٹ گئے. بھائی دوڑ پے, او ٹائم آ گیا ہے
ہوٹ ہل رہے آن ابن تیمیہ دے ہوٹ ہل رہے آن تے لیٹ گئے اکھا نوٹ گئے براما نے جلدی نہ دوڑ لا کے او ہوٹا تے کن رکھیا تے امام ابن تیمیہ ناڑے روح پرواز ہو رہی ہے ناڑے دنیا تو جا رہے تے کی میں جا رہے آئے عید پڑھ دے پڑھ فی مقعد صدق عند ملیق مقتدر سورت کمر دی آخری ہے فی مقعد صدق عند ملیق مقتدر سورت کمر بھی پوری ہو گئی ابن تیمیہ دی عمر بھی پوری ہو گئی آئے لوگان جنہ دی یاری قرآن نال آئے 8 گھنٹے ٹوول چلائی رکھ دے ہو جدو منیاں گڑ دے ہو 8 گھنٹے دکان کھولی رکھ دے ہو تو قرآن واسطے 1 گھنٹہ بھی نہیں تیری زندگی دے شیڈول قرآن ہے ہی نہیں حکا ضرور ہے داڑھی منانا تیرے شیڈول ضرور ہے میں شادی تے جانا داڑھی منا لو شاید بندہ موت بہت ہوندہ مسافر میں کدھے داڑھی لے کے نہ مر جاما نہ دکھ کڑی پریشانی ہے تیری زندگی قرآن پڑھن دا شیڈول کیوں نہیں یہ دا معنی ہے او ساڑی یاری قرآن نار رہی کوئی نہیں ایک دور جدو قرآن مربیاں دے وچ بھی پڑھیا جاندا سی وڈے وڈے قرآن ساڑے بزرگاں نے رکھے ہوندے آن ناڑے حال چلا دے آن حال چلا کے رک دے آن تے باہر مربے چی ڈھاری تے قرآن کھول کے پڑھ دے آن پیارے ہو آج تے قرآن دیا تلاوتاں مک گئی ہیں ایک بندہ کماندہ سی تے دا بے کے کھاندے آن اتنیاں برکتاں آن جدو قرآن تیرے شیڈول چاہ تیرا بچہ بھی قرآن پڑھ دا سی تیرا بابا بھی قرآن پڑھ دا سی تیری اماں جان قرآن پڑھ دی آئی تیری بابی بھی قرآن پڑھ دی آئی یہ گھرائی قرآن پڑھیں دا سی جو میں مدرسہ کھلیا ہویا قرآن دا پر آج قرآن دیا تلاوتہ مک گئیاں دا بندے کمارین پھر بھی بکھ نہیں جا رہی ایک کماندہ سی تدا کھان دیا اس دور قرآن پڑھیں دیا تے برکت ہم دیا ہن برکت چھٹی کر پیارے ہو ذرا غور کرے آئے دنیا دے اندر ایک ایسا بندہ ہوئے جن نے خچر رکھے ہویا قرآن واسطے ایک مدرسہ بنایا تے اندہ مشن کیے او دوڑا دلہ خچر نو تے اعلان کردہ پنڈ چ جا کے شہر چ جا کے محلیاں چ جا کے او لوگو کسے دے گھر کوئی نبی نہ ہے تے مینوں دے دیو 2 سال واسطے اس نبی نے نو کی کرنا ہی آدھا نبی نے نو قرآن پڑھانا ہے نبی نے اگر قرآن پڑھ جائے گا انہوں مسجد مل جائے گی انہوں مسلح مل جائے گا انہوں ممبر مل جائے گا انہوں رشتہ بھی مل جائے گا اگر نبی نے قرآن والا نہیں اندہ دنیا میں پرسان حال کوئی نہیں نبی نے انہوں لب لب کے ناڑے کھانے آپ پکاندہ ہے تے آپ ہی کھواندہ ہے جدو گوشت پکاندہ ہے تے ہڈیاں کڑ کڑ کے آدھا لائے حافظو کھاؤ جدو قضائے حاجت ہوں دیئے بچے آنو او دو لیٹرینہ مسیطہ جو نہیں ہوں دیان باہر مربیاں تے فسنہ چلے کے جانا کیڑی محنت ہے ایک قاری بنے یا نبینا 2 بنے 3 بنے 5 بنے 10 بنے 20 بنے 15 بنے آئے 40 بنے 60 بنے 70 بنے 100 نبینا قرآن پڑھ گیا امام ابن قیم رحمت اللہ نے لکھے ہے کہ اس نبی نے آدھے استاد نو موت آگئی کی آگئی موت نہیں ویندی کیڑا اچھا کام کر رہے ہیں چلو 200-300 اور پڑھا لوے میں ادو آ جاواں گی موت نہیں ویندی تیرے کسے چنگے کام نو کسے برے کام
تو شراب پیندا پہ جو ٹائم آ گیا تو انہیں آ جا تو قرآن پڑھ رہے ہیں انہیں نہیں ویکھنا قرآن کتنا پڑھ گئے امام ابن تیمیہ نے 27 سپارہ پورا نہ کیتا آخری عید پوری ہوئی تو زندگی بھی پوری موت دا شیڈول بڑا ٹف ہے او 1 منٹ بولا تو دیندی نہیں نہ 1 منٹ پہلے آنے اتھے میں نہ ایک شعر پڑھنا چاہنا کیوں جی پڑھا کہ نہ پڑھا سمجھ آ جیسے سریکی دی سریکی آ جائے گی سمجھ چلو نہ آوے سمجھ مجھاتا ہے گا تو اپنا آپ سمالی تو اپنا آپ سمالی دنیا میں یار وفا کوئی نہیں جنیاں یاریاں نالو اوکھے ویڑے سب موڑ جاؤں قرآن یاری لائے گا قرآن قبر چوی کم آئے گا قیامت دن جدو کوئی کسی کا ساتھی نہیں بنے گا قرآن وکیل ہے اللہ نے بحث کر کے تینوں جنت پہنچائے گا قرآن دی دوستی بڑی وفاداری ہے تو اپنا آپ سمالی دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں ایک بار حیاتی رب دیندے ول ملنی عمر والا کوئی نہیں اے دنیا مطلب داراں دی اے دنیا مطلب داراں دی اے زندگی 4 دہاڑاں دی دے چھوڑ خوشامت یاراں دی او لوگاں دی خوشامت چھٹ قرآن دے مگر لگ لوگاں نے حق دا راہ نہیں دسنا قرآن تینوں ساری عمر حق دے راہ تے لائے دے چھوڑ خوشامت لوکاں دی انہاں لاونا حق دے راہ کوئی نہیں تو اپنا آپ سمالی دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں جد اللہ سے قبر چڑے رائے جڑے چلے گئے انہاں آونا کوئی نہیں سائیاں نے انہاں نو آون بھی دینا کوئی نہیں جڑے چلے گئے قبرانو جنہ دے قبران چڑیرے لگ گئے انہاں آونا کوئی نہیں جڑے جیل جے پھاس گئے او قانون بڑا سخت ہے انہاں جیل جو چھٹی دیڑی کوئی نہیں تے جنہ دی قبر جنت دی ٹکڑا بن گئی انہاں تیریاں داڑا کھاونا ہونا کوئی آئے ہائے پیارے ہو جنہ دے ڈیرے قبران لگ گئے انہاں آونا کوئی نہیں جڑے بیٹھے ہو قبران دا مال بیٹھے ہو ایک وقت آئے گا تیری بھی قبر چڑیرا لگنا ہے تے قرآن دا کاری جدو قبر چوندے اللہ وہی کردے فَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَ اے قبر آجڑا مہمان تیرے بچارے ہیں انہوں نہ کھاوی قبران دی اللہ آپ ادھر ڈیوٹی لائیے کہ سارے انہوں کھا جا انہوں کیوں نہیں کھانا فرمایا دے سینے میں قرآن ہے جن دے سینے قرآن ہے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھائے گی جنہوں قبر دی مٹی نہیں کھائے گی انہوں عذاب قبر کی میں ہوئے گا وہ لوگوں اپنے بچیاں قرآن پڑھا لو تیرا بچہ قرآن پہلی گھٹی قبر جو پاس ہے تو ساریاں گھٹیاں جو پاس ہو جائے گا تو پہلی گھٹی جو کون پاس ہوئے گا جن دے سینے قرآن ہوئے گا تین عمل ہور سن لو عقیدہ توحید ہوئے ساری عمر عقیدہ توحید کی ہے حاجت روا اللہ کیوں نہیں کی توحید عقیدہ حاجت روا کون ہے بول چوکی تو نہیں بولنا کون اللہ بیٹھا فرانڈ تے ڈرائیور نو ڈسٹرب کی دکھلے بول دائی رہی او توجہ کرے آئے حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے بگڑیاں بنان والا کون ہے نفع دا مالک کون ہے دین والا کون ہے راتاں لین والا کون ہے
وہ موسم گرم لے آن والا کون ہے موسم بہار لے آن والا کون ہے وہ موسم سردی دا لے آن والا کون ہے تو انو ایک گھنٹے واسطے میں انو مسلط کرنے والا کون ہے آئے ہائے اللہ اے توحید نہیں او لوگو انو توحید نہیں آدھے اگر اندہ نامی توحید ہے تو میرے نبی نے پھر کیوں جن گالڑیاں مکے دے لوگاں نان او بھی تے آن دیان بارشاہ اللہ دیندہ ہے میں تھوڑے گل پوچھے حاجت روا کون ہے تسی بھی آکھے اللہ او بھی آن دیان بارشاہ دین والا اللہ اولاداں دین والا اللہ رزق دین والا اللہ تسی بھی آکھے اللہ اللہ تے پھر میرے نبی نے جنگاں کیوں لڑیاں سی اوے عقیدہ توحید اللہ نو پسند کوئی نہیں صوفیاں آڑا عقیدہ توحید انجوے آئے غیر اللہ دی نفی ہوئے انجا کھو حاجت روا اللہ نہیں حاجت روا صرف اللہ جدو صرف دی تلوار آئے گی پھر ساری دنیا دے حاجت روا نہیں حق اللہ اللہ مشکل کشا صرف اللہ اور کوئی نہیں حاجت روا صرف اللہ اور کوئی نہیں جدو صرف نہیں آکھو گے اے توحید بھی نہیں اے اللہ نو منظور بھی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں داتا صرف اللہ اور دنیا میں داتا کوئی نہیں گنج بخش صرف اللہ اور کوئی نہیں غریب نواز صرف اللہ اور کوئی نہیں جدو صرف نہیں آئے گا یہ اورنگی تو یہ تاڑی نہیں اللہ نے پتا او صرف نہیں مندے آن مکے آرے لوگ میرا نبی تا جنگل اور جنگ بھی لڑی ہے تو ہی دکھاتا ہائے ہائے توجہ کرے توجہ ہو مسلمانوں اگر توحید پڑھانی نے تو غیر اللہ دی نفی کرنی ضروری ہوئے گی اللہ ایک ہے کہ اور بھی ہیں جدو اللہ ایک کو بھی پھر کہنا پائے گا اللہ صرف ایک ہے اللہ وحدہ لا شریک بھی آدھے ہو او خدا کنین ایک پھر ایک کہنا چاہیے صرف اللہ ایک صرف خدا ایک پیارے دوستو ذرا غور کرے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوا ہے نحنو اقربو الیہ من حبل الورید نحنو اقربو الیہ من حبل الورید حالے بھی لبدا سیڑھی بندہ بڑا عجیب ریتاں تے ٹر دی کیڑی ریتاں تے ٹر دی کیڑی ریتاں تے ٹر دی کیڑی دے ٹھمکے او سن ریا عقیدہ توحید ہوئے پانچ ٹائم دا پکا نمازی ہوئے جدو قبر چ جائے گا فرشتیاں نو آکھے گا جے میرا حساب نہ کرو دعونی اسلی میری اثر دی نماز فوت ہو رہی ہے پہلے نماز پڑھن دے منو چھوڑو فرشتے آکھن گے او نمازیا ہن پڑھن دے ٹائم مک گئے ہن جڑیاں پڑھائیاں کر کر کے آیا ہے انہاں دے اجر لیون دے ٹائم شروع ہو گئے جڑا نمازی نہیں وہ آکھے گا بھی نہیں عقیدہ توحید بھی پکا تو نمازی بھی پکا ایک کم اور کرنا ہے جدو حساب اچھا ہو جائے گا تیرا میرا تے فرشتے پہ رکھن گے کرما والے ایڈے سونے سونے قبرت تو بڑے پیارے پیارے جواب دیتے کی پڑھتا رہے ہیں
آکھے گا اللہ دی کتاب میں قرآن پڑھدا رہا، میری یاری قرآن نال سی، آج قرآن دی برکت نال مینوں سارے ہی جواب صحیح آ گئے۔ جے قرآن روزانہ پڑھے ہی نہ حساب کیوں نہیں؟ جے فرشتہ آ گیا قبر عذاب دین واسطے تو تیرے کو تو دفاع ہی کوئی نہیں، حکے چگی جاندے ہو، سگٹاں چپی جاندے ہو، وٹھا کتی جاندے ہو، مجھ پان پاکی ایک کام ضروری ہے کہ قرآن ضروری ان چھیڑ کے بیکھ لو، نہ دیوبندی چلیندہ نہ وابی چلیندہ۔ حالت ہے او دے جیل آخری واری جیل بیٹھا ابن تیمیہ 80 واری پڑھی بیٹھا، تے آپا ساری عمر شاید ایک واری بھی کہیں نہیں پڑھے ہونا، کنی واری ساری عمر قرآن پڑھے کوئی یاد ہے؟ کئی ایسے بھی ہون گے جنہاں ساری عمر ایک واری بھی پڑھیا نہیں تے بیٹھے تھوڑے بچے وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن والے بنو، تیرا حساب آسان ہوئے گا، او قرآن والے بن جاؤ، جو تو فرشتہ عذاب لینے واسطے آئے قرآن تیرا دفاع بن جائے۔ انگریزی سکھنا تے پڑھنا ہے، قرآن لے پیار نہیں، ہائے مائیت دوڑے بڑے پڑھنا ہے، قرآن نہ کیوں نہیں پیار؟ قرآن تیرا وفادار ہے، او گانا جھوٹ اے تا تینو جہنم میں لے کے جان۔ پیارے دوستو تقریر بڑی لمبی ہو رہی ہے، آخری گل او بندہ گیا فوت، بندہ گیا جن نے 100 نبی نے انہوں پڑھایا سی، امام ابن قیم نو خواب ملیا، امام ابن قیم فرماندن او 100 نبی نے آدھے استاد اللہ تیرے نال کی سلوک کیتا ہے، او آدھے اللہ نے میں نو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ قرآن والے نال اللہ دی یاری ہے، اللہ دے او میرے بندے تینوں اینی عمر دیتی آئی کتھے گزاری آئی، او آدھا ساری دی ساری عمر قرآن دی خدمت گزار آیا۔ ایک باری آدھا چوکے کے اچھی بولو، پھر بولو اور بولو، او تھکے اور بولو، تھکنا تو ہو سکے جنوں 40 سال ہو گئے قرآن واسطے صبر کر دیا، او تھکیا نہیں، تھک تسی گئے جڑے آج میرے سامنے بیٹھے ہو تو جو چاہی دی ہے۔ امام ابن قیم فرمان لگے پھر اللہ نے تیرے نال کے سلوک کیتا ہے، او آدھے اللہ نے سامنے بٹھا لیا۔